نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 367 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ قیامت کے قریب سب سے پہلے روئے زمین سے شہد کی نعمت اٹھائی جائے گی، تو کیا اس بارے میں کوئی روایت یا حدیث منقول ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس مضمون کی ایک روایت مختلف کتابوں میں ملتی ہے، لیکن محدثین نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللآلی المصنوعہ جو موضوع احادیث پر علامہ سیوطی کی کتاب ہے، اس میں بھی لکھا ہے کہ اول نعمت ترفع عن الارض العسل کہ لا اصل له، یعنی اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے اور حدیث موضوع ہے۔ دیگر کتابوں میں بھی اس کی صراحت ہے، لہذا اس کو حدیث کے طور پر بیان کرنا درست نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ جو آدمی زیتون کا استعمال کرے گا اس کو جسم پر مالش کرے گا تو اس کے استعمال سے 40 دن تک شیطان اس کے قریب نہیں جائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت بھی قطعاً موضوع اور من گھڑت ہے، اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے المطالب العالیہ میں اور علامہ ہیثمی نے زوائد مسند الحارث میں اور اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اللآلی المصنوعہ میں ایک طویل حدیث کے ضمن میں ان الفاظ کو نقل کیا ہے اور ان پر من گھڑت اور موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے، اس لیے ان کو بیان کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق جو آیتیں اور احکامات نازل ہوئے وہ کون کون سے ہیں؟ اگر آپ اس کی وضاحت فرما دیں تو مہربانی ہوگی۔ تو جواباً عرض ہے کہ متعدد مواقع پر سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے موافق وحی خداوندی نازل ہوئی۔ حضرات محدثین نے ایسے مواقع کی تعداد 15 لکھی ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 21 جگہوں پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تائیدات نقل فرمائی ہیں، جن میں سے پہلی جگہ ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانے کی رائے رکھتے تھے، تو اس کی تائید میں وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے تھی کہ جنگ بدر میں قیدیوں کو قتل کیا جائے، فدیہ لے کر نہ چھوڑا جائے، تو آیت مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ نازل ہوئی۔ اسی طریقے پر ایک موقع پر ازواج مطہرات کی فہمائش کرتے ہوئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا
کہ اگر حضور اکرم علیہ السلام تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو تم سے بہتر بیویاں عطا فرمائیں گے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ ازواج مطہرات پردے میں رہیں، بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، تو آیت وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح یہودیوں سے مباحثے کے دوران آپ نے یہ جملہ فرمایا تھا جو بعد میں آیت بن کر نازل ہوا کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکالہ۔ اسی طرح آپ چاہتے تھے کہ شراب کی بابت کوئی حکم واضح آ جائے، تو اس بارے میں متعدد آیات نازل ہوئیں۔ اسی طرح شروع اسلام میں افطار کے بعد سونے کی وجہ سے کھانا پینا وغیرہ ممنوع ہو جاتا تھا، تو ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی عمل صادر ہوا، تو اس پر سہولت کی آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح ایک موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ محترمہ سے جماع کے بارے میں سوال کیا تھا، تو نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم، یہ آیت نازل ہوئی۔ اور ایک موقع پر دو فریق آئے تھے اور وہ پہلے پیغمبر علیہ السلام کے پاس گئے، ان سے مسئلے کا فیصلہ لیا، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے، تو اس پر فلا وربک لا یؤمنون، یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اسی طریقے پر بدر کے موقع پر جنگ کے لیے باہر نکلنے کا جو مشورہ تھا، اس پر بھی تائید نازل ہوئی۔ عبداللہ ابن ابی جب اس کی موت ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، اس کی تائید میں بھی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ والی آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی گئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بے ساختہ کہا تھا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور یہی جملہ آیت کے اندر شامل کیا گیا۔ اسی طرح قیلولے کے بعد بلا اجازت داخلے کے بارے میں آیتیں نازل ہوئیں، اور تبارک اللہ احسن الخالقین آپ کی زبان سے جملہ نکلا، اس کے موافق آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح سلۃ من الاولین سلۃ من الآخرین، اس آیت کے نزول میں بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اور منافقین کے استغفار کی ممانعت کے بارے میں جو آیت نازل ہوئیں، اسی طرح یہودیوں کے بارے میں اور آیت رجم، تو اس طرح سے 21 مواقع حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں جن میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے موافق باقاعدہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ یہ آپ کی بڑی فضیلت ہے اور خاص امتیاز ہے۔ سوال کرتے ہیں کیا یہ بات ثابت ہے کہ ادنا سے ادنا جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا جنت ملے گی؟ تو اگر یہ بات صحیح ہو تو ہمارا سوال یہ ہے کہ دنیا میں تو 50 یا 100 گز کا مکان بھی کافی ہو جاتا ہے، تو پھر جنتی اتنی بڑی جنت کو لے کر کیا کرے گا؟ جواباً عرض ہے کہ جنت کے احوال کا اندازہ دنیا کے حالات سے نہیں لگایا جا سکتا۔ علاوہ ازیں
آج بھی جو بڑے بڑے سرمایہ دار ارب پتی کروڑ پتی ہوتے ہیں وہ مختلف شہروں میں بڑے بڑے ولا اور بڑے بڑے مکانات رکھتے ہیں تاکہ جب بھی وہاں جائیں انہیں جانے میں کوئی پریشانی نہ ہو، ٹھہرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ تو یہاں تو بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے وہ دوسروں کی ملکیت ہوتا ہے۔ جنت کا حال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سبھی اس جنتی کی ملکیت میں فرما دیں گے، ادھر رہو ادھر رہو، وہاں جاؤ یہاں آؤ، دوسروں کو بلاؤ، مہمانی کرو، اور جیسی بھی خوشی منا سکتے ہو مناؤ۔ اس لیے وہاں کے احوال کا دنیا کے حالات سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ سوال ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ 10 محرم کو جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ اتنی بات تو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ قیامت جمعے کے دن ہوگی، لیکن وہ جمعہ عاشورہ ہی کا دن ہوگا، اس بارے میں کوئی صراحت نظر سے نہیں گزری۔ بس ویسے ہی یہ بات زبان زد ہو گئی ہے اور بعض کتابوں میں لکھ بھی دی گئی ہے، لیکن اس کی کوئی تائید کسی معتبر روایت سے نہیں ملتی ہے۔ سوال ہے کہ ہم 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں یا 11ویں کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ یہود کی مشابہت لازم نہ آئے، لیکن آج کل تو یہود 10ویں محرم کا روزہ ہی نہیں رکھتے، تو اگر ہم صرف 10ویں کا روزہ رکھیں گے تو مشابہت لازم نہیں آئے گی، تو کیا حکم ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ فقہا لکھتے ہیں کہ 10 کے ساتھ ایک اور روزہ ملانا افضل ہے۔ اب یہ چونکہ پیغمبر علیہ السلام نے خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ میں آئندہ سال باحیات رہا تو 2 رکھوں گا، اس لیے یہ مطلق افضل ہے، چاہے اب یہودیوں کی مشابہت ہو یا نہ ہو۔ جیسے رمل وغیرہ آج تو نہیں ہے وہاں پر مشرکین، لیکن طواف میں رمل کیا جاتا ہے اور سنت ہے، تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ایک روزہ اور ملا لیا جائے، لیکن یہ کوئی لازم واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک روزہ بھی رکھتا ہے 10 محرم کو تو اسے حرام یا مکروہ تحریمی نہیں کہا جائے گا، بس خلاف اولیٰ ہے، بہتر ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور ملا لے، اور کوئی ایک بھی رکھ لے تو بھی حرج نہیں۔ پوچھتے ہیں کہ ہم نے ایک روایت پڑھی ہے کہ امام جعفر صادق کے زمانے میں ایک صاحب کا انتقال ہوا، دفن کے بعد جب لوگ ان کو پر مٹی ڈالنے لگے تو امام جعفر صادق نے اس مرنے والے کے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ تم مٹی نہ ڈالو، اور جو لوگ قریبی رشتہ دار ہیں وہ بھی مٹی نہ ڈالیں، اور حوالہ دیا کہ پیغمبر علیہ السلام نے باپ اور رشتہ داروں کو مٹی ڈالنے سے منع کیا ہے۔ تو راوی نے عرض کیا کہ کیا آپ نے اس لیے منع کیا کہ یہ مکروہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں رشتہ داروں کو اس لیے منع کرتا ہوں کہ اس سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور جس کا دل سخت ہو جائے وہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ یہ سب بے سند اور بے دلیل باتیں ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور باپ اپنے بیٹے کی قبر پر بھی مٹی ڈال سکتا ہے، بیٹا باپ کی قبر پہ ڈال سکتا ہے، اعزاء اقربا ڈال سکتے ہیں۔ جب قبرستان جانا پسندیدہ قرار دیا گیا ہے تو مٹی ڈالنے میں کیا حرج ہے؟ سوال ہے کہ ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ زانی اگر سچی توبہ بھی کر لے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے دیدار سے آخرت میں محروم رہے گا، کیا یہ کوئی روایت اس طرح کی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ایسی کوئی روایت ہمارے علم میں نہیں ہے، اور عام ضابطے کے اعتبار سے وہ محروم نہیں رہنا چاہیے۔ جب اس نے توبہ کر لی، معافی ہو گئی، تو اب کیا ہے؟ سوال ہے کہ عام طور پر تو ہم یہی جانتے تھے کہ عاشورے کے روزے سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن ایک روایت نظر سے گزری کہ جس میں 10ویں محرم کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کے لیے کفارہ قرار دیا گیا ہے، تو اس روایت کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہمارے علم میں
یہ روایت نہیں ہے۔ معروف روایت صحیح سندوں سے یہی ہے کہ محرم کا عاشورے کا روزہ 1 سال گزشتہ کے لیے کفارہ بنتا ہے، اور عرفے کا روزہ گزشتہ اور آئندہ دونوں کے لیے کفارہ بنتا ہے۔ سوال ہے کہ میں مسجد میں امامت کرتا ہوں، لیکن نماز پڑھاتے وقت مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہیں بھول نہ جاؤں۔ بہت یاد کر کے جاتا ہوں، پھر بھی گھبراہٹ کی وجہ سے بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ تو میرے لیے کوئی آسان دعا بتا دیجئے جس سے دل کا خوف دور ہو جائے۔ سورہ علم نشرہ پڑھیں اور ہمت سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ اس خوف کو دور فرمائیں اور امامت کی ذمہ داری حسن خوبی کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سوال ہے، ایک گاؤں میں تقریباً 40 سال سے سرکاری جگہ پر ایک محلہ آباد ہوا ہے۔ اب اسی محلے میں عبادت خانہ بنا کر 5 وقتہ نماز، تراویح، جمعہ و عیدین پڑھی جاتی ہیں، تو ان نمازوں کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نمازیں تو بلا شبہ ادا ہو جائیں گی، اس لیے کہ سرکاری زمین بھی ایک طرح سے مشترک ہوتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ قانونی طور پر اجازت حاصل کر لی جائے تاکہ آئندہ کوئی فتنہ اندیشہ نہ ہو۔ سوال ہے، ہمارے گاؤں میں سرکاری زمین پر بہت عرصے سے مسجد کا بیت الخلاء بنا ہوا ہے۔ اب اسی زمین پر مسجد کے نام پر مزید تعمیرات کی جا رہی ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ فتنے کا دور ہے، اس لیے باقاعدہ اجازت کے بغیر تعمیرات نہ کی جائیں۔ سوال ہے کہ ایک حوض ہے 19 فٹ کا، جس کی لمبائی چوڑائی برابر ہے اور گہرائی 2 فٹ ہے، تو اس میں بھرا ہوا پانی ماء کثیر کے حکم میں ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ماء کثیر کے لیے 225 فٹ مربع کا حوض ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے آپ جس حوض کے بارے میں سوال کر رہے ہیں وہ ماء کثیر کے حکم میں نہیں ہے بلکہ چھوٹا ہے۔ ایک اہم سوال ہے کہ ایک ایپ میں جمعہ کا خطبہ لائیو ترجمہ ہو کر موبائل کی اسکرین پر ظاہر ہوتا ہے، یعنی خطیب خطبہ پڑھتے رہتے ہیں، اسی دوران اس کا ترجمہ موبائل کے اسکرین پر آتا رہتا ہے، تو کیا خطبہ جمعہ کے دوران موبائل کو سامنے رکھ کر اس کی اسکرین پر آنے والے ترجمے کو دیکھنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ کیونکہ سبھی کی خواہش ہوتی ہے کہ خطبہ سمجھ میں بھی آ جائے۔ جواباً عرض ہے کہ خطبے کے دوران پورے طور پر خطیب کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے اور واجب ہے۔ اب اگر آدمی اس دوران موبائل کی طرف متوجہ ہوگا، چاہے ترجمہ ہی دیکھنے کے لیے کیوں نہ ہو، تو یہ ایک غلط بات ہوگی اور اس سے ذہن بھٹکے گا، اور پھر اس میں یہ بھی امکان ہے کہ چونکہ انٹرنیٹ کھلا ہوا ہوگا کہ موبائل میں فون آ سکتا ہے، یا یہ کہ انٹرنیٹ پر کوئی چیز، کوئی تصویر اور کوئی چیزیں آ سکتی ہیں، لہٰذا ان چیزوں میں ہرگز نہ لگیں اور پوری توجہ کے ساتھ خطبہ سنیں۔ سوال ہے کہ ایک شخص مقتدی تھا اور وہ امام کو قنوت نازلہ پڑھتے ہوئے پائے اور اسی وقت جماعت میں شامل ہو، تو کیا وہ رکعت کو پانے والا شمار ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہمارے نزدیک قنوت نازلہ رکوع کے بعد ہوتی ہے، اور جب رکوع کے بعد ہے قنوت نازلہ تو اس میں جو شریک ہوگا وہ رکعت پانے والا نہیں سمجھا جائے گا، اسے رکعت بعد میں پوری کرنی پڑے گی۔ ایک اہم سوال اور ہے کہ ریاض الجنہ میں جانے کے لیے ایک مرتبہ تو نسک ایپ سے قانوناً اجازت ملتی ہے، لیکن معلوم ہوا کہ اب اس میں دھاندلی بھی ہونے لگی ہے کہ کچھ لوگ 20-25 ریال لے کر کے اسے فروخت کرنے لگے ہیں، تو اس طرح غلط طریقے سے ریاض الجنہ جانا اور پیسے دینا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ریاض الجنہ میں داخلے کے لیے یہ پیسے کا لین دین، یہ رشوت میں داخل ہے اور ناجائز ہے۔ ریاض الجنہ میں جانا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ گناہ سے بچنا ضروری ہے۔
سوال ہے حالت احرام میں عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کوئی حرج نہیں، دودھ پلا سکتی ہے، اس سے احرام پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سوال ہے کہ ایک مولوی صاحب کی اہلیہ باوجود سمجھانے کے نماز کی پابندی نہیں کرتی، تو مولانا صاحب اس کے لیے کیا حکمت عملی اپنائیں؟ جواباً عرض ہے کہ مسلسل کوشش جاری رکھیں، حسن تدبیر سے اس کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں۔ سوال ہے مسجد کی ضرورت سے زائد رقم سے مسجد ہی کے لیے سونا خرید کر رکھنا تاکہ رقم میں اضافہ ہو جائے، کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ انتظامیہ کمیٹی کو اختیار ہے کہ جیسے بھی وہ اس کے رقم اور کو محفوظ کرے، لیکن یہ سوال پیدا ہوگا کہ سونے کی حفاظت زیادہ مشکل ہوتی ہے، وہ کیسے کی جائے گی؟ اس پر غور کر لیا جائے۔ سوال ہے کہ سوگ منانے کا حکم صرف عورتوں کو ہے یا مرد کو بھی ہے؟ اور پھر شریعت میں عورتوں کے سوگ منانے کے احکام اور طریقے تو مذکور ہیں، مثلا زیب و زینت نہ کرنا، خوشبو وغیرہ نہ لگانا، تو کیا مردوں کے لیے بھی کچھ احکامات ہیں؟ آپ سے درخواست ہے کہ اس کی وضاحت کر دیں۔ جواباً عرض ہے کہ سوگ میں ترک زینت کا حکم تو صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے ترک زینت کا حکم نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ وہ 3 دن تک اظہار افسوس کر سکتے ہیں، یہ 3 دن ایام تعزیت کے ہیں، اور اس میں بھی اگر نہانے دھونے کی ضرورت ہو، کپڑا بدلنے کی ضرورت ہو تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ 3 دن تک بالکل پراگندہ بال بنے رہیں اور کپڑے بھی نہ بدلیں اور نہائیں دھوئیں بھی نہیں، ایسا کوئی حکم شریعت میں نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائیں، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔